بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ بازار کے دین کے تعلق سے چند تجاویز عرض کروں گا۔ یہ ساری تجاویز میں دو باتوں میں کنکلوڈ کروں گا۔ اس بارے میں عرض ہے کہ ایک عبادت کا میدان ہے اور ایک دعوت کا میدان۔ عبادت اور دعوت کے میدان بالکل الگ الگ ہیں۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ یہ عبادت کے میدان ہیں، سیکھنے سکھانے کے میدان ہیں، انفرادی اصلاح کے میدان ہیں، دعوت کے میدان نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان نہیں ہے۔ تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، دعوت کے معنی ہوتے ہیں بلانا۔ اور تبلیغ کہاں ہوتی ہے، دعوت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں منکرات ہوتے ہیں، جہاں شر ہوتا ہے، اور شر کا مرکز، منکرات کا مرکز شعبہ زندگی میں وہ بازار ہے، اس لیے کہ یہ شر کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا مسجد، خانقاہ، مدرسے کو فالو نہیں کرتی، وہ بازار کی زندگی کو فالو کرتی ہے۔ لہذا دعوت کا میدان یا بڑا میدان بازار ہے، عبادت کا میدان مسجد ہے۔ عبادت کی بنیاد فتوے پہ ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے یہ مفتی بتائے گا کہ فتوے کے مطابق عبادت کیسے ہو، لیکن دعوت کی بنیاد فتوے پہ نہیں ہے، حکمت پہ ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہوں پہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت، اور حکمت کے معنی ہے موقع دیکھ کے، موقع کی مناسبت سے، موقع شناسی کے ساتھ برائی کو ختم کرنا، منکر کو کاؤنٹر کرنا، فتوے کی بنیاد پہ نہیں، حکمت کی بنیاد پہ۔ اور کبھی کبھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے شرک کو برداشت کرنا، شرک کو قبول کرنا نہیں، شرک کو برداشت کرنا، فسق و فجور کو برداشت کرنا۔ حضرت ہارون سلام علیہ کے واقعے میں یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے فتوے کی بنیاد پہ شرک کرنے والوں کو شرک سے اس لیے نہیں روکا کہ خطرہ تھا کہ قوم انتشار کا شکار نہ ہو جائے، لہذا حکمت کے مطابق میں نے آپ کے آنے تک شرک کو برداشت کیا تاکہ امت نہ ٹوٹے۔ لہذا قرآن کریم جہاں ہم سے دعوت و تبلیغ کی بات کرتا ہے، قرآن کریم وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ دعوت اجتماعیت کے ساتھ ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ یا دین کی دعوت اجتماعیت کے ساتھ ہو، انتشار کے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ قرآن کریم ہے اَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ۔ اقامت دین کرو اجتماعیت کے ساتھ، انتشار کے ساتھ نہیں۔ لہذا حکمت، جب دعوت کی بنیاد حکمت پہ ہے تو آج ہماری جو شکست ہے، دینداروں کی جو شکست ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، لیکن اسلام کے غلبے کے بجائے بازار پہ لادینیت کا غلبہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بازار کا دیندار طبقہ انتشار کا شکار ہے، مسلکی تعصب کا شکار ہے۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے۔ لہذا اگر اجتماعیت کے لیے شرک کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو بدعات کو کیوں نہیں برداشت کیا جا سکتا؟ لہذا میری درخواست ہے کہ بازار میں موجود مسجد کا ممبر و محراب نہ یہ مسلک کے لیے استعمال نہ ہو، خاص طور سے بدعت کے خلاف اس میں باتیں نہ ہوں،
اس میں فسق و فجور کے خلاف بات ہو، لادینیت کے خلاف بات ہو، کفر کے خلاف بات ہو، ان کے خلاف بات ہو، لیکن بدعات کے خلاف بات نہ ہو، کیونکہ آپ جسے بدعت سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ ایسے بہت سے لوگ انہیں جائز سمجھتے ہو۔ لہذا چونکہ بڑا کفر ہمارے مقابلے پہ، لادینیت ہمارے مقابلے پہ ہے، فحاشی ہمارے مقابلے پہ ہے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ لہذا ہم اگر مسلمانوں میں بدعت دیکھتے ہیں تو اس پہ ہم حکیمانہ خاموشی اختیار کریں، مجرمانہ خاموشی نہیں، حکیمانہ خاموشی، ان کو برداشت کریں۔ لہذا جو مسجد کا ممبر و محراب ہے، جو امام صاحب ہیں، جو کمیٹی ہیں، اور جو بازار کی یونین ہے، ان کی خدمت میری درخواست ہے کہ آپ مسجد اور بازار میں اگر جوڑ چاہتے ہیں، اجتماعیت چاہتے ہیں، تو کم سے کم یہ لازم کر دیں کہ آپ کی بازار کی مسجد کا ممبر و محراب بدعات کے تعلق سے خاموش ہو، سکوت ہو۔ یا تو بدعت کو قبول کرنے کی بات نہیں کر رہا، بدعت کو برداشت کرنے کی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ حکمت کی بنیاد پہ ہے۔ میرے ایک شاگرد ہیں، مولانا عبد القادر صاحب نام ہے، چلی میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے فون کیا کہ جی یہاں کی جو ہماری پاکستانی جو کمیونٹی ہے، ان کی اکثریت، اس کمیونٹی کی اکثریت جو ہے وہ شیعہ حضرات کی ہے، تو ان میں کام کیسے کروں؟ میں نے عرض کیا دیکھیں، وہاں کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ شیعت نہیں ہے، وہاں کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ لادینیت ہے۔ ہمارا اجتماعی مسئلہ لادینیت ہے، اس پہ ہم اور شیعہ حضرات متفق ہیں۔ ہمارا وہاں سب سے بڑا مسئلہ حلال و حرام کا ہے، اس میں سنی حضرات، شیعہ حضرات متفق ہیں۔ وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ غیر مسلموں سے شادی کرنے کا ہے، اس میں ہم غیر مسلموں سے شادی کے حرام ہونے میں ہم اور شیعہ حضرات متفق ہیں۔ وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ حرام کھانے کا ہے، اس میں ہم اور شیعہ حضرات متفق ہیں۔ لہذا لوگوں کو لادینیت سے دین کی طرف لاؤ، اور ایک شرط لگا دو کہ جو شیعہ ہمارے ساتھ ہوگا وہ شیعہ سنی نہیں بنے گا، اپنے مسلک تبدیل نہیں کرنا ہے، بلکہ شیعت پر رہتے ہوئے تم نے دین کی پابندی کرنی ہے۔ جو سنی ہے وہ سنیت پر رہ کر دین کی پابندی کرنی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے مسلک کو پکڑا ہوا ہے لیکن دین کو چھوڑا ہوا ہے، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے ہمارا۔ انہوں نے ماشاءاللہ اس ملک میں کام شروع کیا، آج اللہ کا کرم ہے کہ وہاں کے شیعہ حضرات شیعت پر رہ کر حلال و حرام جو اصول دین ہے، اصول دین کی پابندی کر رہے ہیں۔ جو سنی حضرات ہیں وہ سنیت پر رہتے ہوئے اصول دین کی وہ پابندی کر رہے ہیں۔ تو اب لادینیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بازار میں جو بیٹھے ہوئے شیعہ حضرات ہوں، سنی حضرات ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہ آپس میں ایک کیسے ہوں؟ یہ تب ہوگا جب مسجد سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ ان کی مخالفت میں نہ ہو۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ دعوت کی بنیاد حکمت میں ہے، لہذا حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک بڑے دشمن کا مقابلہ ہے، بڑے دشمن کے مقابلے کے لیے ہم جو آپس کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہیں ان کو برداشت کریں۔ اس کی مثال میں ایسے یوں دیتا ہوں، فقہ کا کوئی اصول ہے، یتحمل الضرر الادنی لدفع الضرر الاعلی۔ بڑے شر کو روکنے کے لیے کبھی کبھی چھوٹے شر کو برداشت کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور سے ایک پتھر آ رہا ہے، میری آنکھ پہ لگ رہا ہے تو میں فوراً ہاتھ آگے کر دیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ کی قیمت نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے زیادہ آنکھ قیمتی ہے۔ اس وقت مسلک سے کہیں زیادہ قیمتی جو ہے وہ میرا دین ہے، اور میرے دین کا جنازہ نکلا ہوا ہے مسجد، خانقاہ اور مدرسے کے باہر، چاہے وہ شیعہ حضرات کا دین ہو، چاہے سنی حضرات کا دین ہو، چاہے دیوبندیوں کا دین ہو، چاہے بریلوی حضرات کا دین ہو۔ لہذا ہم ایک اور اصول دین پہ ہم ایک ہو کے ہم فسق و فجور اور لادینیت کا مقابلہ کریں، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ جو بازار کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ویل للمطففین ہے، اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان ہے۔ 2 نمبر مال بک رہا ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تھانے کو انوالو کریں، عدالتوں کو انوالو کریں، تو وہ ایکسپینسیو کورٹ بیٹل جو ہے اس سے سب تنگ ہے، اور وہاں تو جا کے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے۔ شریعت نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہوا ہے، جیسے میاں بیوی کا اگر جھگڑا ہو تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہم عدالت جائیں، تھانے جائیں، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تحکیم کے ذریعے، ثالثی کے ذریعے، آربٹریشن کے ذریعے ہم اس مسئلے کو سولو کریں۔
لہٰذا دوسری جو میری تجویز ہے وہ یہ کہ جو مارکیٹ یونین ہے وہ ایک ذیلی ادارہ بنائے، سپریم آربیٹریشن کونسل، اور اس میں مسجد کے امام صاحب اور مسجد کے امام ایک جو ہے نا ایک پریکٹسنگ مفتی ہونا چاہیے، اور اس مفتی صاحب کے ساتھ ایک قانون کا ماہر وکیل ہو۔ مفتی صاحب اور وکیل صاحب ان دونوں کی کم سے کم یہ دو حضرات ہوں، اور ان کے ذریعے سے بازار کے جتنے مسئلے آئیں، چاہے کلائنٹس کے مسائل ہوں، دکانداروں کے آپس کے مسائل ہوں، کرایہ دار اور مالک دکان کے مسائل، جتنے بھی مسائل ہوں، یونین کی سپرویژن کے تحت یہ مسائل ہم سولو کریں، تو انشاءاللہ جب آربیٹریشن کا طریقہ ہوگا اور حکمت پہ مبنی دعوت کی مہم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت حق کی رکھی اور ایک صفت باطل کی رکھی ہے، جاء الحق وزہق الباطل۔ جب حق آتا ہے نا تو باطل پھر ٹک نہیں سکتا۔ آج اگر باطل ٹکا ہوا ہے، راج کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حق سویا ہوا ہے۔ ہم حق کو جگائیں، حق کو زندہ رکھیں اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔